للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام کو اظہار پانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بڑھتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم میں صرف آزا اور بیش بہت رحمت السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد. جوید دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا آج کا یہ پروگرام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان کے بعد آپ تمام کا شکریہ کہ آپ تمام نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، آپ یہاں پہ آئے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا یہاں پہ آنا، جمع ہونا قبول فرما لے اور جو کچھ بھی باتیں ہم سیکھیں سکھائیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا پیغام یا سب سے پہلا سندیش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اہل مکہ والوں کے لیے، وہ یہ کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے یا اہل مکہ سے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا ترک کر دیں، چھوڑ دیں. صرف ایک اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا اور عبادت کرنا یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ سندیش قرآن مجید کے اندر دیا کہ ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بنائیں. سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، 1,40,000 دنیا کے اندر انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اور سب کو یہی پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کی عبادت شجر، حجر، انسان، نبی، ملائکہ کسی کی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار کرتا ہے، شرک کرتا ہے. تو جب یہ دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو دی تو اختلاف ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی بات نئی باتیں لے کر آئے ہو، یہ تو پچھلے لوگوں قصے اور کہانیاں ہیں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر رہے ہو، ہمارے اپنے آبا و اجداد کے خلاف لوگوں کو ابھار رہے ہو، اس طریقے کی بہت ساری باتیں. لیکن اللہ کا یہی پیغام تھا کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ پہلی رسالت تھی، یہ پہلا پیغام تھا جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے اوپر نازل فرمایا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو منع کیا تو ان لوگوں نے طرح طرح کی عقلی دلیلیں پیش کرنا شروع کر دی کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی باتوں کو اللہ تک پہنچا سکیں. اس طریقے کی بہت ساری باتیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا کھنڈن کیا، ان تمام باتوں کا رد کیا اور کہا کہ نہیں، عبادت، پرستش، پوجا، سجدہ، قربانی، نذر و نیاز، نماز یا اس طریقے کی جو بھی عبادتیں، دعا، توکل، رجا، امید، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے، اس کے علاوہ کسی سے کرنا جائز ہے. اسی کو توحید کہتے ہیں. یہ توحید یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. توحید جس کو مل گئی دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی. توحید کی حفاظت، توحید کی بقا، توحید پر جمے رہنا، توحید پر ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہی ہماری اور آپ کی کل پونجی ہے. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، تو یہی توحید ہمارے کام آئے گی. یہی توحید انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گی. لیکن اگر توحید نہیں، توحید میں خلل ہے
شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن اور کسی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن مزاروں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گا, اس لیے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, اور شرک کے ساتھ تمام کے تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تھے سب کی طرف یہ پیغام دیا, یہ وحی کی تھی, یہ رسالت, یہ پیغام, یہ سندیش بھیجا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا جائز اور درست نہیں ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کی بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. سوچیے یہ بات کن سے کہی جا رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے, جبکہ ان سے یہ کام یا اس طریقے کی کچھ یعنی کوئی کام آپ سے ایسا سرزد ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا, نبوت اور رسالت کے لیے آپ کو اختیار کیا ہے. آپ سے ایسا کام نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی یہ پیغام دوسروں تک دینے کے لیے, یہ رسالت اور پیغام, یہ سندیش دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہ اگر کسی سے یہ کام, یہ غلط کام, یہ شرک کا کام سرزد ہوا تو اس کی تمام نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات و خیرات سب کے سب برباد, ساری نیکیاں برباد, اعمال صالحہ برباد. آج دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن مزاروں میں بھی جاتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ تعویذ گنڈوں پر, کالے دھاگوں پر یقین رکھتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن ان قبروں کے اندر مدفون جو نام نہاد بزرگ یا ولی, ان کے پاس بھی ہم جاتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے, مانگنے کے لیے, اولاد کے لیے, دنیا کے مسائل لے کر ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں, جا کر چادریں چڑھاتے ہیں, قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, روتے ہیں, بلکتے ہیں, وہاں پہ پیشانی رگڑتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایمان نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے ہاں نام نہاد مسلمان اس کو اسلام باور کراتے ہیں یا کہتے ہیں یہ بھی اسلام کا حصہ. نہیں, یہی شرک ہے, یہی قبر پرستی, مزار پرستی, خانقاہیت, انہی تمام چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر بھیجا گیا. ورنہ وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت کرنے والے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے, حج بھی کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے سن 8 ہجری کے اندر مدینہ سے گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ بتوں کو توڑا. 360 بت تھے خانہ کعبہ کے پاس, سب کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. کیوں؟ اس لیے کہ جائز نہیں اسلام کے اندر. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے سفارشی اللہ کیا بنیں گے. آج کا مسلمان بھی یہ کہتا ہے ہم بنا ان بزرگوں کے, بنا ولیوں کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں, غلط ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ان قبروں کے اندر مدفون جن کی وفات کے بعد وہ ہمارے محتاج تھے کہ ہم نے ان کو غسل دیا, کفنایا, دفنایا, قبر تک لے گئے, مٹی کے نیچے دفن کیا ان کو, ہماری ضرورتوں کے محتاج تھے. مرنے کے بعد یعنی مدفون, دفن ہونے کے بعد وہ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہو گئے, ہماری پکار کو پوری کرنے والے ہو گئے, ہماری مانگیں پوری کرنے والے ہو گئے, ہماری حاجات پوری کرنے والے ہو گئے. ادب احترام اپنی جگہ, لیکن یہ چیزیں درست نہیں ہیں. ایون کسی نبی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا. اے اللہ میری قبر کو سجدہ نہ بنانا. نبیوں سے مانگنا ان کی وفات کے بعد جائز اور درست نہیں ہے, تو آپ کی امتی سے مانگنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ جس ملک کے اندر ہیں, سعودی عربیہ کے اندر ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں پہ شرک کا شائبہ نہیں پایا. توحید, خالص توحید ہے, خالص ایمان ہے, خالص عقیدہ ہے. اس کو جانیے, علم حاصل کیجئے, سیکھنے کی کوشش کیجئے. دعویٰ سینٹر اگر آپ کے قریب ہے اس سے جڑ کر رہیے, علماء سے جڑ کر رہیے, گروپوں سے جڑ کر رہیے, سوشل میڈیا سے بھرپور فائدہ اٹھائیے اور اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کر کے خود کیجئے. اور جب یہاں سے اپنے گھر میں پہنچیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہاں پہ ہم اور آپ 2-2 سال کا ایگریمنٹ کمپنی سے ہمارا ہوتا ہے, 2-2 سال کے بعد ہم گھر پہ جاتے ہیں. اتنی بڑی قربانی ہم اپنے اہل و عیال کے لیے دیتے ہیں. یہ دنیا کے لیے
تو آخرت کے لیے ہماری قربانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آخرت کے لیے بھی ہماری فکر ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کے آرام و آرائش کے لیے ہم دنیا کی قربانیاں اس دنیا کے اندر دے رہے ہیں، لیکن آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری کیا قربانی ہے؟ ہم دین نہیں سیکھتے، ہم نماز کا طریقہ نہیں سیکھتے، ہم عقیدہ نہیں سیکھتے، ہم اخلاق و معاملات کس طریقے سے ہمارے ہونے چاہیے نہیں سیکھتے، ہم بچوں کو دین سے جوڑنا کیسے ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے، بچوں کا مستقبل کیسے، اخروی زندگی کیسے کامیاب ہو اس کی فکر آج ہمیں نہیں۔ اس پر غور کیجیے، توحید کو اپنائیے، توحید کا علم حاصل کیجیے، شرک سے بچیے، خرافات سے بچیے، بدعات سے بچیے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو دیگر بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی نافرمانی ایک دم عام وبا بن چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ کیا میں بڑے گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور والدین کی نافرمانی۔ والدین یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا۔ اس سے انداز لگائیے کہ والدین کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنی عبادت کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ والدین کا مقام اللہ کی نظروں میں کیا ہے۔ لیکن آج کے نوجوان والدین سے دور ہیں، والدین سے ناراضگی، والدین سے لڑائی جھگڑے، والدین سے بدزنی یا والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا، یہ ایک نوجوانوں کے اندر عام وبا، عام بیماری ہو چکی ہے۔ خاص طور سے وہ نوجوان جو شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، جو نئے شادی شدہ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سالوں سالوں تک اپنے والدین سے گفتگو نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ والدین کی ناراضگی جہنم میں جانے کا باعث ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائیں، ضعیفی کے عالم میں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہنا۔ لفظ اف یہ سب سے ہلکی بے ادبی ہے والدین کے ساتھ۔ اف کہنا یعنی کوئی بھی کام وہ کہے، کچھ بھی کہیں آپ اف کہیں، اف کیا کہہ رہے ہیں آپ، یہ بے ادبی ہے والدین کے ساتھ۔ اور ہم نہ جانے کتنی دفعہ والدین سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں دن بھر، یا گھر جاتے ہیں یا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، اف تک کہنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اسے نرمی کے ساتھ بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، اچھے اسلوب میں بات کرو، نرم لب و لہجے میں بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ اپنے بازو کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو اور ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے اللہ اس طریقے سے بچپن میں ہماری تربیت کی، ہمیں ہماری تربیت کی، نشو و نما کی، ہمیں چلنا پھرنا نہیں آتا تھا، کھانا پینا نہیں آتا تھا، دنیا کی کوئی بھی چیز سے واقف نہ تھے، والدین نے ہمیں چلنا پھرنا سکھایا، والدین نے ہمیں دنیا سے متعارف کرایا۔ اے اللہ والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم فرمایا۔ سوچیے ایک ماں کس قدر جب حمل سے ہوتی ہے کس قدر کتنی پریشانیاں جھیلتی ہے۔ سوچیے آج سے 30-25 سال پہلے، 40 سال پہلے جب یہ وسائل نہیں تھے، یہ آسانیاں دوا علاج کے موجود نہیں تھے، اس زمانے میں ایک ماں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہوگی، ہماری ماں نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہوگی، کتنی مصیبتوں کو سہا ہوگا، کتنے درد کو ہماری خوشی کے لیے قربانیاں دی ہوں گی۔ لیکن آج ہمیں اپنے والدین سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے روزانہ ویڈیو کالنگ کریں گے، روزانہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اچھی باتیں کیجیے۔ بیوی سے ایک دن میں نہ جانے کتنی دفعہ گفتگو کرتے ہیں،
لیکن والدین سے ہفتوں ہو جاتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، گفتگو نہیں، خیریت نہیں، حال چال نہیں. کتنے افسوس کا مقام ہے میرے عزیز ساتھیوں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک ماں کتنی تکلیف سہ کر، کتنی مصیبتوں کو برداشت کر کے اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. ساری خوشی اپنے بچے کی خوشی کے لیے قربان کر دیتی ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے آرام و آرائش کے لیے کس قدر تڑپتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے. آپ بھی باپ ہیں، ہم بھی باپ ہیں. کتنی پریشانیاں ہم جھیلتے ہیں اس پردیس کی زندگی میں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے، کتنی تکلیفوں کو جھیلتے ہیں ان کی آرام و آرائش کے لیے. سوچئے ہمارے والدین نے بھی کتنی قربانیاں دی ہوں گی ہمارے لیے. یوں ہی ہم نہیں اس نتیجے پر پہنچے، یوں ہی ہم جوان نہیں ہو گئے. سوچئے ذرا، تصور کی دنیا میں جائیے. والدین کو ناراض نہ کیجیے، واللہ والدین کو ناراض نہ کیجیے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض، والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے. رب راضی، والد راضی ہیں تو اللہ بھی راضی. والد صاحب ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. یعنی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا مندی ہے. والدین کو راضی رکھیں گے تو اللہ بھی راضی رکھے گا. والدین کو راضی رکھیے، بات کیجیے والدین سے، خیریت لیجیے، 2-4 منٹ گفتگو کیجیے. والدین کو ناراض نہ کیجیے. اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سجدوں کے اندر آپ دعا کیجیے، اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، ہماری تربیت کی، اسی طریقے سے اللہ بڑھاپے کے عالم میں تو ان کے اوپر رحم فرما. والدین اگر آپ کے بقیہ حیات ہیں، غنیمت سمجھیے، عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اوپر برقرار رکھی. یہ عظیم نعمت ہے والدین. والدین ابھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا میں میرے لیے اندھیرا ہوگا، دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں بچا. والدین عظیم نعمت ہے، ان کی خیریت لیجیے. آپ اپنا پیسہ یہاں کما رہے ہیں، چند روپے، چند ریال اگر والدین کی خوشی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھیے، یہ اپنے لیے شرف سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنایا ہے والدین کا. لیکن آج مسلم سماج اور معاشرے کے اندر والدین کا کوئی پرسان حال نہیں. خیریت دینے والا نہیں، دوا علاج کے پیسے نہیں، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں. یہ والدین کی ناراضگی، یہ بڑے گناہوں میں سے، والدین کی نافرمانی بڑے گناہوں میں سے ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بیان فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. اس لیے ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو راضی کریں، تمام کے حقوق کو دیکھیں، تمام کے حقوق کا خیال رکھیں، کسی کو ناراض نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جن گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا کے اندر دے دیتا ہے، یعنی وہ عذاب دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے اور آخرت کا عذاب ہی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے. والدین کی نافرمانی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہو تو اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اس کا خاتمہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اتنی عظیم چیز ہے میرے ساتھ والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین سے پیار محبت سے بات کرنا، اور اسی طریقے سے والدین کو ناراض کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے، توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان پر جمائے رکھے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اسلام پہ جما دے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ثابت قلبی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. جن کے والدین بقیہ حیات ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کو لمبی عمر دے. اور اسی طریقے سے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، اور ہم تمام اولاد کو اپنے والدین کی نجات کے لیے ذریعہ اور سبب بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو، اعمال کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا. اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب شیخ عبد المحسن عامری حفظہ اللہ جو دعوت سے الہیہ مطابق ہیں، وہ آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصر خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد آپ کے چند سوالات ہوں گے، ان کے جوابات دی جائیں گے، پھر مجلس